أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین کرام، اس کے قبل کی قسط میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پورا بیان نہیں ہو سکا تھا، اور اس کا جو بچا ہوا حصہ ہے وہ آج آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ واقعہ صلح حدیبیہ کا آپ کے سامنے جہاں تک پیش کیا وہ یہ کہ جب صلح ہو گئی اور خدا نے اس صلح کو انا فتحنا لکا فتح مبین کے نام سے جانا، یعنی کہ یہ کھلی ہوئی فتح خدا کی نظر میں تھی۔ بڑی بڑی جنگیں فتح کی گئیں، لیکن اس کے لیے یہ سند نہیں آئی کہ یہ فتح مبین ہے، لیکن جب صلح حدیبیہ ہوئی تو اس کے لیے خدا کی سند آتی ہے کہ یہ تجھے اے رسول تجھے فتح مبین حاصل ہوئی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس پوری صلح میں صحابہ کرام جو ہیں وہ اس کے پوری طریقے سے خلاف تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ صلح ہو بلکہ جنگ کیا جائے اور فاتح طور پر ہم مکے میں داخل ہوں اور اس کے بعد وہاں سے عمرہ اور حج کر کے واپس آئیں۔ لیکن رسول کی یہ حکمت عملی تھی کہ وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ آج رسول آ رہے ہیں تو چڑھائی یہ کہا جاتا، تاریخ یہ لکھتی کہ رسول نے چڑھائی کی، جب رسول کے پاس طاقت آ گئی تو آپ نے مکے پر چڑھائی کر کے جنگ کی۔ لیکن رسول نے ہمیشہ یہ اصول بنا رکھا تھا کہ اسلام ہمیشہ دفاع کے لیے ہوتا ہے، اسلام کبھی ظلم نہیں کرتا، کبھی چڑھائی نہیں کرتا، کبھی جو ہے جنگ کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ اسلام سے جب جنگ کی جاتی ہے تب اسلام جو ہے اس کا دفاع کرتا ہے، اور اسی لیے آج بھی ڈیفنس جو ہے وہ اسلام کی ہی دین ہے کہ ہم اپنی جو فوجوں کو اس محکمے کو جو نام دیتے ہیں وہ بھی ڈیفنس کا نام دیتے ہیں۔ یہ اسلام کا دیا ہوا اصول ہے کہ ہم کبھی لڑائی نہیں کرتے ہیں، بلکہ جب ہم سے لڑائی کی جاتی ہے تو ہم اس کا ڈیفنس کرتے ہیں۔ اب دوسری بات جو صلح حدیبیہ میں سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ پورے صلح میں رسول نے کسی کا بھی خیال نہیں رکھا، کسی کی رائے کا خیال نہیں رکھا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت اسلام میں ہے، اسلام جمہوریت کا قائل نہیں ہے، بلکہ جمہوریت نام کی چیز اسلام کے اندر نہیں ہے، کیونکہ رسول کے اس عمل نے یہ بتا دیا کہ دیکھو اسلام جمہوریت پر منحصر نہیں ہے، بلکہ یہ جمہوریت کے خلاف ہے، کیونکہ یہ خدا کا بھیجا ہوا دین ہے۔ جو خدا چاہتا ہے اس بات کو کیا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اکثریت جو چاہتی ہے وہ کی جائے۔ یہی بات ہے کہ صلح حدیبیہ کے لیے جب صلح کر رہے تھے تو رسول نے نہ کوئی شورا بلایا، نہ لوگوں کو جمع کیا، نہ لوگوں کی رائے لی، یہاں تک کہ جو شرائط بھی اس میں رکھی گئی اس پر بھی کسی کی رائے نہیں لی کہ ہم یہ شرطیں رکھنا چاہتے ہیں، بلکہ رسول جو خود چاہتے تھے وہی کیا، اور وہ خود وہی چاہتے تھے جو خدا چاہتا تھا۔ اس لیے جمہوریت کا کوئی سہارا نہیں لیا، بلکہ جمہوریت تو اس کے خلاف تھی، صلح کرنے کے خلاف تھی۔ تمام صحابہ کرام جو ہے وہ صلح کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اگر جمہوریت کا خیال رکھتے، اگر جو ہے وہ شورا بلائی جاتی تو رسول اپنی بات رکھ ہی نہیں سکتے تھے، خدا کے بھیجے ہوئے حکم کا عمل ہی نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے کسی کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا۔ اکثریت یہ چاہتی تھی کہ صلح نہ ہو، صلح حدیبیہ نہ لکھی جائے، لیکن رسول نے کسی کا کوئی خیال نہیں رکھا، بلکہ کہاں 1400 صحابہ کرام، لیکن کسی کو اس صلح کے اندر شامل نہیں کیا گیا۔ لوگ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، صلح لکھی جا رہی ہے، شرائط کے اوپر بھی ان کو اعتراض ہے کہ رسول اتنے دب کے کیوں صلح کر رہے ہیں۔ وہاں پر بھی تو اکثریت جماعت یہی چاہتی تھی کہ صلح نہ ہو، لیکن رسول نے صلح کی اور اکثریت کا کوئی خیال نہیں رکھا، اور یہ ثابت کر دیا کہ اسلام میں جمہوریت کے اوپر نہیں ہے، کیونکہ یہ دین اسلام ہے، یہاں خدا کا حکم چلتا ہے، جمہوریت کا حکم نہیں چلتا۔ اور کسی کا کوئی خیال نہیں رکھا، بلکہ یہ جب رسول لکھی جا رہی تھی تو جو صحابہ کرام ہیں ان کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا، ان کی تیوریوں، ان کے پیشانی پر تیوریاں چڑھی ہوئی تھی، ان کی پیشانی پر بل آ رہا تھا۔ رسول دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی پرواہ رسول نہیں کر رہے ہیں۔ جو رسول کو صلح کرنی تھی، جو شرائط وہ سامنے والا انسان رکھ رہا تھا اس کو ماننے کے لیے رسول تیار ہیں،
اور اس کو مانتے چلے جا رہے ہیں. اس بات کا ایک دم ہی خیال نہیں کیا کسی طریقے کا کہ صحابہ کرام اس کے مخالف ہیں اور ان کے چہرے بدل رہے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ ہم سلو کریں اور یہ شرائط سلو کی رکھیں. کسی چیز کو وہ نہیں چاہ رہے ہیں. یہ دیکھتے ہو. اچھا، یہ بات جو ہے جو وہاں سے سلو کرنے کے لیے آتا ہے سہیل بن عمرو، وہ بھی اس بات کو محسوس کر رہا تھا کہ یہ جو صحابہ ہیں یہ اس کا اپوز کر رہے ہیں، یہ ان کو اچھا نہیں لگ رہا ہے. اسی لیے اس بات کو اس نے جب محسوس کر لیا اور یہ دیکھ لیا کہ رسول تو طے کر لیا انہوں نے کہ ہم صلح کر کے رہیں گے، تو اس کا اس نے فائدہ اٹھایا اور اپنی ہر شرطوں کو منوانے کے لیے وہ تیار ہو رہا ہے اور طرح طرح کی شرطیں رکھ رہا ہے، طرح طرح کی بادھائیں بیچ میں لا رہا ہے تاکہ صلح نہ ہو سکے. اور ایسی شرطیں رکھ رہا تھا کہ اس نے جب دیکھ لیا کہ یہ صحابہ کرام خلاف ہیں صلح کے اور اس شرطوں کے خلاف ہے، تو ایسی شرطیں رکھنا شروع کر دیا اس نے کہ تاکہ یہ ان کے اندر بغاوت پیدا ہو جائے. یہ صحابہ کرام بغاوت پر اتر ہیں اور ان کے اندر خود خانہ جنگی کا ماحول پیدا ہو جائے اور یہ لوگ بغاوت کر دیں اور اس سے اس کا جو ہے مقصد جو ہے وہ کامیاب ہو جائے. لیکن یہ مقصد تو اس کا کامیاب نہیں ہوا، لیکن اس نے اپنی تمام شرائط اس طریقے سے رکھتا گیا اور رسول نے اس کی شرائط مان لی، بجائے اس کے کہ اکثریت کی قدر کرتے، جمہوریت کی قدر کرتے. جو حکم خدا ہوا اس حساب سے رسول نے اپنی بات کو منوایا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ بعد میں آپ یہ دیکھیے کہ وہی صلح، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہی نکلا کہ وہ کامیاب ہوئی اور جیسی فتح اسلام کو صلح حدیبیہ کے بعد ملی ویسی کبھی اس کے پہلے جنگوں کے بعد بھی نہیں ملی تھی. اور رسول نے یہ صلح کر کے یہ ثابت کر دیا کہ دیکھو اکثریت کے فیصلے کبھی بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہوا کرتے. اور بعد میں اس بات کو سب نے محسوس کیا کہ اکثریت جو چاہ رہی تھی وہ فیصلہ صحیح نہیں ہوتا، جو رسول نے چاہا وہی فیصلہ صحیح تھا اور اسی کے نتائج صحیح نکلے. اکثریت کے نتائج جو ہے وہ صحیح نہ نکلتے اگر اکثریت کی رائے مان لی جاتی. اور اس کے لیے آپ نے یہ دیکھا کہ تاریخ دان نے یہ لکھا کہ تمام صحابہ کرام اس کے خلاف تھے اور اس میں سب سے زیادہ جو پیش تھے وہ عمر بن خطاب تھے. اور انہوں نے آ کے رسول کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ تاریخ کے اوراق میں اس بات کو محفوظ کر لیا کہ وہ اتنا زیادہ اس سے ناراض تھے کہ فوراً رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ تاریخ میں لکھتے ہیں یہ عمر بن خطاب نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور وہ باطل پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ کہا، کیا ہمارے مقتول بہشت میں اور ان کے مقتول دوزخ میں نہیں ہوں گے؟ فرمایا، کیوں نہیں؟ کہا، تو پھر ہم کیوں اپنے دین میں اس ذلت کو برداشت کریں؟ کیا ہم واپس جائیں در صورت کہ اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فیصلہ کن صورت پیدا نہیں کی ہے؟ حضرت نے فرمایا، اے پیسر خطاب، اللہ کا پیغمبر ہوں. حضرت نے فرمایا، اے پیسر خطاب، میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور اللہ مجھے کبھی نظر انداز نہیں کرے گا. یہ سن کر عمر ابو بکر کے پاس گئے اور وہی باتیں کہیں جو رسول خدا سے کہی تھیں. انہوں نے بھی کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ انہیں کبھی نظر انداز نہیں کرے گا. اس پر سورہ انا فتحنا نازل ہوا تو رسول خدا نے وہ سورہ شروع سے آخر تک حضرت عمر کو سنایا تو انہوں نے کہا، اچھا تو وہ کیا کوئی فتح ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں. یہ لکھ رہے ہیں جو صاحب حدیث نے بھی اس ابہام کو، یہ بخاری جلد 2 صفحہ 141 کتاب الجہاد میں اس طریقے سے رقم ہے کہ حضرت عمر
اور رسول خدا کے درمیان جو باتیں ہوئی وہ آپ کے سامنے، جو تاریخ نے درج کی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی۔ تو یہ صرف وہی اس کے مخالف نہیں تھے، بلکہ اکثریت جو صحابہ کی تھی وہ مخالف تھی اس بات کی۔ اور یہاں تک آ کر تاریخ خمیس میں جلد 2 صفحہ 32 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عمر کہتے ہیں کہ بخدا جب سے میں نے اسلام قبول کیا مجھے کبھی شک پیدا نہیں ہوا سوائے اس دن کے، تو میں نے پیغمبر کے پاس آ کر کہا کہ کیا آپ اللہ کے سچے پیغمبر نہیں ہیں؟ یہ تاریخ کے جملے ہیں کہ اس طریقے سے صلح حدیبیہ کی مخالفت کی، اور یہاں تک کہ رسول کے پیغمبر سچے پیغمبر ہونے میں بھی شک کیا گیا، لیکن رسول اپنی بات پر اسی طریقے سے قائم رہے اور ان کو بتاتے رہے کہ مصلحت خدا اور جو خدا کا وہ پیغام ہے وہ یہی ہے، وہ چاہے وہ بذریعہ وہی نازل ہو، لیکن اس ضمن میں جب یہ جو صلح حدیبیہ ہو رہی تھی اس وقت کا قرآن نے ذکر نہیں کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ بذریعہ وہی اس بات کو نزول نہیں کیا گیا، لیکن رسول سے یہ تو وہ ہوتا جب وحی کے ذریعے، جس میں بیچ میں ذریعہ بنتے ہیں جبریل امین علیہ السلام، تو تب جو ہے وہ نازل ہوتے سورہ نازل ہوتا ہے یا وحی نازل ہوتی ہے یا آیتیں آتی ہیں تو وہ قرآن میں محفوظ کیا جاتا ہے، لیکن یہ وہ پیغمبر ہے جس کا خود باطنی رشتہ جڑا رہتا ہے خدا کے ذریعے، اور اس رشتے میں یہاں تک کہ جبریل امی بھی بیچ میں نہیں آتے، اور اس باطنی رشتے کے جڑاؤ سے جو پیغمبر کو حکم ہوتا رہا وہ پیغمبر نے کیا اور اس صلح حدیبیہ کو سر انجام دیا۔ اب اس میں لوگوں کا جب اتنا زیادہ مخالفت ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ جو ہیں وہ صلح حدیبیہ کرنے پر تیار ہو گئے۔ اب ادھر صلح حدیبیہ سامنے آئی، جس کے اندر جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ شرطیں بھی ایسی تھیں۔ ایک تو یہی شرط سب سے بڑی کہ آپ اس سال جو ہیں وہ حج نہیں کریں گے، عمرہ نہیں کریں گے، اور آپ چلے جائیں گے، واپس چلے جائیں گے، اور آئندہ سال آپ آئیں گے اور 3 دن کے لیے آپ کو جو ہے چھوٹ دی جائے گی، اس میں آپ حج کریں گے۔ تو یہ بھی رسول نے مان لی۔ اور اس کے بعد جو شرط تھی وہ چوتھی شرط جسے کہتے ہیں وہ یہ تھی کہ ہمارے جو لوگ آپ کے پاس جائیں گے آپ اسے واپس کر دیں گے، انہیں واپس کر دیں گے، اور جو آپ کے لوگ ہمارے پاس آئیں گے ہم انہیں واپس نہیں کریں گے۔ اس شرط پر بھی رسول تیار ہوئے، اور ابھی صلح حدیبیہ کی روشنائی سوکھنے بھی نہیں پائی تھی کہ یہ شرط عمل میں بھی آ گئی۔ کس طریقے سے عمل میں آئی کہ یہی جو سہیل بن عمرو ہیں ان کا بیٹا ابو جندل، جو کہ جس نے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، تو یہ باپ نے اس کے اور ان کی ماں نے اور تمام گھر والوں نے اسے زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا۔ اس نے جب سنا کہ رسول آئے ہوئے ہیں، وہ کسی صورت سے اپنے کو وہاں سے چھڑا کر زنجیریں پڑی ہوئی تھی، اس کے باوجود وہاں سے وہ بھاگ نکلتا ہے، اور بھاگنے کے بعد آتا ہے رسول کی خدمت میں آ جاتا ہے اور رسول کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اور جب وہ پہنچ گیا تو اس نے سمجھ لیا کہ ہم رسول کے پاس آ گئے ہیں تو ہم رسول کی پناہ میں ہیں، اب ہمیں جو ہے پناہ مل جائے گی۔ اور آنے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن ہمارے ماں باپ نے، ہمارے گھر والوں نے ہمیں زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے، اب ہم آپ کی پناہ میں ہیں، اب آپ ہمیں اپنے ساتھ رکھ لیں۔ اور اتنے میں ہی وہ جو سہیل بن عمرو ہے، جو اس کا باپ ہے، اس نے رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ، اس کے آنے کے پہلے ہی میں نے آپ سے معاہدہ کر لیا ہے، اور اس معاہدے میں یہ لکھا ہوا کہ جو ہمارے آدمی آپ کے پاس آئیں گے آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں گے۔ رسول نے بھی سوچا کہ جو ہے اس معاہدے کو کیسے توڑ سکتے ہیں، ابھی تو یہ معاہدہ ہوا ہے، اور اس کے علاوہ بھی رسول معاہدہ کرنے کے بعد ممکن نہیں ہو سکتا تھا، معاہدہ کبھی توڑ نہیں سکتا تھا، وعدہ کبھی توڑ نہیں سکتا تھا۔ رسول نے کہا بے شک تم نے وعدہ کیا ہے، اس بنا پر ہم تمہارے بیٹے کو نہیں رکھ سکتے۔ اور ابو جندل سے بھی کہہ دیا رسول خدا نے کہ بھائی ابو جندل، چونکہ وعدہ ہو چکا ہے، تم وہاں اپنے باپ کے ساتھ چلے جاؤ۔ اس نے کہا کہ ہم اس کو اپنے ساتھ لے جائیں گے کیونکہ معاہدہ ہم کر چکے ہیں۔ رسول نے اشارہ کیا کہ سہیل
بن عمرو تم اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جاؤ. اور ابو جندل سے کہا کہ ابو جندل کے سامنے ہی خدا سے دعا کی کہ بر اللہ اس کے لیے بہتری تو کر. یہ کرنے پر ابو جندل بھی مان گیا کیونکہ جو رسول کا پیغام تھا، رسول کا حکم تھا، رسول کے حکم کی اسے قدر کرنی تھی. وہ اپنے باپ کے ساتھ اسی زنجیروں میں جکڑا ہوا، اس کا باپ اسے لے کر چلتا ہے. اب جب یہ لے کر چلنے لگا تو یہی حضرت عمر جن کو جو ہے اس صلح پر بھی اعتراض تھا، وہ فوراً جو ہے تاریخ لکھتی ہے کہ وہ اچھل کر سامنے آ گئے. اچھل کر سامنے آئے اور آنے کے بعد ابو جندل سے کے پاس پہنچے اور ابو جندل سے کہنے لگے کہ اے ابو جندل تم کیوں ان کے ساتھ جا رہے ہو؟ اور اس کو منع کرنے لگے کہ تم جو ہے اس کے ساتھ مت جاؤ، بلکہ اسے یہ کہنے لگے کہ یہ جو ہے مشرکین ہیں، اور مشرکین کا خون جو ہے وہ ایک کتے کے خون کے برابر ہوتا ہے. اس کا خون کر سکتے ہو، اس کے برابر ہوتا ہے کہ جیسے کہ ایک کتے کا تم نے خون کیا. یہ اس سے کہنے لگے اور اپنے تلوار کے جو ہتھا ہے، جو جہاں سے تلوار کو پکڑتے ہیں، اس کو اس کے قریب کرنے لگے تاکہ ابو جندل وہ تلوار نکال لے ان کی اور اس تلوار سے اپنے باپ کو قتل کر دے. یہ اس بات کو ایسا چاہ رہے تھے، اسے اس طریقے سے بات کرنے لگے. اس نے دیکھا، اس نے محسوس کر لیا کہ یہ ہمیں تلوار اپنی طرف سے دے رہے ہیں، اپنی تلوار دے رہے ہیں تاکہ ہم اپنے باپ کو قتل کر لیں. اور رسول نے جو کہا ہے کہ ان کے ساتھ چلے جاؤ، اس حکم کی تعمیل نہ کریں. اس نے فوراً کہا کہ اے عمر ابن خطاب، میں نے جو ہے میں رسول کی تعظیم تم سے زیادہ کرتا ہوں. یہ کہہ کر اس نے ان کی بات کو نہیں مانی اور ان کے نہ تو تلوار لی اور نہ اپنے باپ کے اوپر تلوار چلائی، بلکہ اپنے باپ کے ساتھ سہیل بن عمرو کے ساتھ چلا جاتا ہے. تو یہ وہ شرط اسی وقت جو ہے سامنے آ جاتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے جیسا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ بعد میں جو ہے عمر بن خطاب کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہم جو اس وقت ہم نے جو ہے رسول خدا کی گستاخی کی تھی اس پر وہ جو ہے پشیمان رہے اور اس کی معافی چاہتے تھے. اور اپنے زندگی کے آخری لمحوں میں انہوں نے اس طریقے سے کہا، اور اس میں مدارج النبوہ میں اس طریقے سے ان کے وہ لکھے ہوئے ہیں الفاظ اس میں ہیں کہ آپ نے کہا کہ ایک بڑی مدت عمر کی گزری ہے کہ میں شیطان یہ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ ایک بڑی مدت عمر کی گزری ہے کہ میں شیطان کے وسوسے اور نفس کے دسیسے کاری سے جو اس دن میرے ذہن پر غالب ہوئی تھی مغفرت کا طلبگار اور نیک اعمال کے ساتھ جیسے نماز، روزہ، خیرات اس کے کفارے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ میں اس گناہ سے چھٹکارا پاؤں. یہ آخری وقت میں انہوں نے اس کو جو ہے مغفرت چاہی کہ ہم نے جو گستاخی رسول خدا کی ہے تو اسے اپنے نماز روزے اور جو ہے خیرات دے کر اس کا ازالہ کر سکوں. یہ جو ہے اس طریقے سے. لیکن اب اس وقت جذبات ان کے اتنے زیادہ سامنے آ گئے تھے کہ جذبات کے آگے انہوں نے رسول پر اعتماد کرنا اور رسول کے اوپر جو اعتقاد تھا، رسول کا جو احترام تھا، اسے چھوڑتے ہوئے اپنے جذبات کی پیروی کر لی. بعد میں اس کے اوپر پشیمان ہوئے اور پشیمان ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے عمر کے آخری حصے میں اپنی مغفرت چاہنے کے لیے اس طریقے سے نماز، روزہ اور جو ہے وہ خیرات سے مغفرت کرنی چاہیے. اس طریقے سے یہ آپ کا صلح حدیبیہ کا یہ واقعہ سامنے آیا. اور اس کے بعد جو بات ہوئی یہ جو ہے تو اب چونکہ صرف عمر بن خطاب کو اس کا اعتراض نہیں تھا بلکہ اعتراض تمام صحابہ بھی کر رہے تھے، تمام صحابہ کو بھی اعتراض تھا. یہاں تک کہ جب یہ صلح ہو گئی اور رسول نے یہ چاہا کہ اب ہم لوگ واپس چلیں مدینے کی طرف، تو آپ نے کہا کہ جو اونٹ قربانی کے لیے ہم لے آئے ہیں اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو اور اپنے بالوں کو منڈوا لو. رسول اس بات کا حکم دے رہے ہیں لیکن کوئی بھی اس بات کے حکم، رسول کے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے. رسول کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنا حلق کرواؤ اور اپنی قربانیاں پیش کرو،
صرف ایک بار نہیں بلکہ یہ بات رسول نے 3 بار کہی، اس کے باوجود کوئی نہیں اٹھتا ہے، نہ کوئی جو ہے قربانی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، نہ کوئی اپنے حلق کروانے کے لیے تیار ہوتا ہے، نہ اپنے بال کو منڈوانے کے لیے کوئی نہیں تیار ہوتا۔ رسول نے دیکھ لیا جب یہ ہماری بات نہیں مان رہے ہیں تو رسول نے خود اٹھ کر جاتے ہیں اور اپنی قربانی پیش کرتے ہیں اور اپنے بال کو حلق کرواتے ہیں۔ جب رسول نے اپنے بال کو حلق کروا لیا اور اپنی قربانی پیش کر لی تو پھر دھیرے دھیرے صحابہ کرام اٹھنا شروع ہوئے، اور کچھ بددلی سے کہ کیونکہ اب یہ رسول کا حکم ہی ہے، رسول ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، ہماری بات ماننے کو نہیں تیار ہے، اس لیے انہوں نے بددلی کے ساتھ اٹھے اور اپنی قربانیاں پیش کی، اور کچھ نے اپنے بال کو حلق کروایا اور کچھ نے اپنے بال کو صرف کتروایا، اور کتروانے کے بعد چلے گئے، کیونکہ ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم رسول کے اس پیغام کو اور اس حکم کو مانیں۔ یہ اس کا جو ہے وہ اس طریقے سے وہ رسول کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہی لیکن بعد میں ان کو بھی احساس ہوا کہ یہ جو صلح حدیبیہ تھا اس کے نتیجہ اتنا بہتر ہوا کہ یہ 1 سال کے اندر ہی یہ عالم ہو گیا کہ اتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام اتنا پھیلا کہ اس کے قبل کبھی بھی اتنا اسلام نہیں پھیلا تھا، اتنے مسلمان کبھی نہیں ہوئے تھے جو اس 1 سال کے اندر مسلمان ہوئے، کیونکہ ماحول ایسا بن گیا، کیونکہ اس کے پہلے جو ماحول تھا وہ تھا جنگوں کا ماحول تھا، لوگوں کو سوچنے کا وقت نہیں ملا، لیکن جب یہ ماحول صلح کا ہوا اور یہ ہر طرف ماحول جو ہے وہ صلح کا ماحول بنا ہوا تھا تو لوگوں نے اس کے اوپر سوچ وچار کرنا شروع کیا، اس کے اوپر غور و فکر کرنا شروع کیا، اور لوگ جو ہیں جوق در جوق اسلام میں شامل ہونے لگے، اور اسی مکے میں چند لوگوں کو چھوڑ کر زیادہ تر لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اور وہ اسی 1 سال کے اندر یہ اثر ہوا صلح حدیبیہ کے۔ لوگوں نے رسول کے اخلاق کو بھی دیکھا، اور اس کے بعد یہ بھی دیکھا کہ اتنی طاقت ہونے کے باوجود یہ صلح کر رہے ہیں، تو غور و فکر کرنے کا موقع ملا انہیں، اور انہوں نے اسلام کے اوپر غور و فکر کیا اور اسلام میں شامل ہونا شروع ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے جو ہے فتح مبین کا جو لقب دیا گیا اور اس کو نوازا گیا، یہ بے شک یہ اسلام کے لیے کھلی ہوئی فتح تھی کہ اس میں اتنے مسلمان ہوئے کہ اس دور کے اندر کہ تمام جنگوں کے بعد کبھی اتنے مسلمان نہیں ہوئے، اور آج تک وہ صلح حدیبیہ اسلام کے لیے سب سے کارگر ثابت ہوئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔